نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. حاضرین گرامی محترم، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور اللہ کا کرم رسول کا صدقہ ہے کہ آج ہم سنی تربیت کی اجتماع کے عنوان سے جشن عقد رسول کی خوشی میں یہاں جمع ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد علم پھیلانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے ہوئی. خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، علم سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور بڑی خوشی کی بات ہے نوجوانوں نے قطرہ نے بڑے حوصلے کے ساتھ اور بہت ہی جذبے کے ساتھ یہ چھوٹی سی محفل سجائی ہے مصطفیٰ کے نام سے اور مصطفیٰ کے کام سے. مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ہم جشن عقد مصطفیٰ کے حساب سے، اور کام ہے وہی کام کو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرا تم پہ کرو. انشاءاللہ پہلے تفسیر 20 منٹ چلے گی، اس کے بعد کچھ شرعی اہم مسائل کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی اور اس کے بعد کچھ عوام کی جانب سے سوالات ہوئے ان کے جوابات دیے جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز گھنٹے بھر کے اندر یہ محفل سمیٹ لی جائے گی. بس آپ اطمینان سے تشریف رکھیں اور جو بات بتائی جا رہی ہے غور سے سماعت کریں. یہ کوئی تقریری پروگرام نہیں ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا مجلسی گفتگو ہے اور تعلیمی نشست ہے. خدا کرے ہماری یہ نشست کامیاب ہو اور سرکار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد تفسیر جو ہوتی ہے وہ قرآن کا مطلب بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. تفسیر بیان کرنا جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. اصل میں قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس فرمان سے خدا کا کیا مطلب تھا، خدا کیا بتانا چاہتا ہے، وہ ظاہر کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بے شک بے شک ہم آپ کے دل کی بات نہیں سمجھ سکتے، آپ جو بولیں اس کے کئی ارتھ، کئی میننگ، کئی مطلب نکلتے ہیں، ہم اس کی تہ میں نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کا کلام جو سمندر کی طرح ہے، اتھاہ ساگر ہے، اس کی گہرائی میں ڈوب کر یہ بتانا کہ اللہ نے کے فرمان سے یہ مراد کیا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے نہیں کر سکتے. یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تفسیر کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، نقل کی ضرورت ہوتی ہے. نقل یعنی باقاعدہ ریٹن ایویڈنس اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو آپ مطلب سمجھا رہے ہیں قرآن پاک کی آیت کا، یہ مطلب حضور نے اس کا بیان کیا ہے یا قرآن کی دوسری آیتوں کے ذریعے یہ آیت کا یہ مطلب نکل رہا ہے. اس طور پر تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن پاک کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں ہوتی ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے تفسیر کا. اور تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے کہ حضور فرمائیں، حضور بتائیں کہ اللہ کے اس کلام کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ ارتھ یہ نہیں نکلتا. غرض کہ اس کے لیے ہم اپنی عقل سے صرف عربی زبان سیکھ لینے سے کوئی قرآن کا مفہوم اور میننگ مطلب نہیں سمجھ سکتا. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ سے نکالیں گے، نہ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اب اس کا سیدھا سادہ جو ترجمہ
اور میرا وغیرہ پڑھنے والے تو یہ کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں رخ کرو وہی اللہ کا وجہ. اس کا وجہ کا میننگ ہے ڈکشنری میں عربی کے اندر چہرہ، اللہ کا چہرہ. معاذ اللہ تو چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے. تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا، کیا مطلب ہوگا؟ تو یہاں وجہ سے مراد ذات باری تعالیٰ، یہاں ید سے مراد اللہ کا قبضہ، اللہ کی قدرت. تو اس طور پر یہ معنی مطلب ہے یہ بچوں کو تو یہ جو مطلب میننگ ارتھ نکل رہا ہے یہ حدیثوں کے ذریعے بتایا گیا ہے. ہم اپنی عقل سے یہاں پر اپنا پنچر نہیں لگا سکتے. تو اصطلاح میں تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ احوال بیان کرنا جس میں عقل کو دخل نہیں بلکہ نقل کی ضرورت ہو. نقل یعنی باقاعدہ یہ قرآن حدیث یعنی ایویڈنس، باقاعدہ ثبوت کی ضرورت ہو. جیسے آیات کا شان نزول، آیت کیوں اتری، کیا وجہ تھی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا ناسخ یا منسوخ ہونا وغیرہ، یہ سب جو ہے اپنی عقل سے کوئی نہیں بتا سکتا. تفسیر کی رائے حرام ہے، اپنے من کی مطابق اس کی تفسیر کرنا یہ حرام ہے. جیسے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فاؤنڈر سر سید احمد خان، وہ تفسیر کرتا ہے فضل بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ پتھر پر لاٹھی مارو، اس سے 12 چشمے بہہ پڑے. اس کی تفسیر یہ نیچری عقیدے کا تھا. یہ کیا نام کیا سر سید احمد خان، وہ یہ کہتا تھا کہ وہ لاٹھی لے کر پہاڑ حجر یعنی پہاڑ پر چڑھو تو وہاں سے تم کو 12 چشمے نظر آ جائیں گے. یہ اس نے اپنی رائے سے تفسیر کیا، یہ حرام ہے. تو اپنی رائے کا مطلب نہیں نکال سکتے. آج ہم تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں اور اعوذ باللہ و بسم اللہ و سورہ فاتحہ وغیرہ کا بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. رجیم یعنی دھتکارا ہوا، جنت سے بھگایا ہوا، دربار خداوندی سے آؤٹ کیا ہوا شیطان مردود سے کہ شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں غور طلب ہے. تلاوت سے پہلے اس کو کیوں پڑھتے ہیں یہ ایک بات ہے. دوسری بات اس کی تفسیر کیا ہے. تیسری بات اس کے فائدے کیا ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے فائدے اور اس کے متعلق مسائل کیا ہیں. تو پچھلی بحث پڑھنے کی وجہ رب تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو. اللہ کی پناہ لو، اللہ کے پناہ میں آ جاؤ شیطان سے گھبرا کر. معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے. تو قرآن کیوں یہ اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو حکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ کی پناہ مانگو اور اعوذ پڑھو. یہ آیت پاک کے اندر حکم ہے. نیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی. معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے. قرآن پاک سے پہلے اعوذ پڑھنا سنت ہے. نیز جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی اور ناپاکی کو دور کرتا ہے. وضو سے انسان ظاہری نجاستوں سے پاک ہوتا ہے اور انسان قابل نماز بنتا ہے. اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے، اندر کی ناپاکی دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے. اس لیے اعوذ پڑھنا چاہیے. ابھی اعوذ باللہ کی تفسیر کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو اعوذ باللہ کی تفسیر یہ عالمانہ یہ تفسیر ہے کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں. ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں. اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے اور بڑے طاقتور کی پناہ لے.
ظاہر بات ہے، کوئی بڑا دشمن ہے تو کوئی بڑا دوست ہے، کوئی حمایتی تلاش کرتے ہیں لوگ کہ اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوت اور ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، وائسرائے، گورنر وغیرہ، بعض صورتوں میں تو بادشاہ کی پناہ لینا پڑتی ہے، کیونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے، بہت طاقتور پاورفل ہے شیطان، اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی بے انتہا۔ اتنے بڑے شیطان اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور حی و قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہوایا گیا، اے بندے یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بڑے دشمن سے چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے بندے کو نسخہ بھی دیا اور فرمایا کہ میری پناہ مانگ لے، آجا میں تجھے پناہ دے دوں گا۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، شیطان کے کون سے شر سے، کون سی تکلیف سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ یہ ہے کہ اس کے سارے وسوسوں و خلاصتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی برائی اور رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ، اور شیطان کے جتنے ہر کنڈے ہیں سب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ۔ کتنی زبردست بات ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ کے کچھ نکات ہوئے، اور دیکھیں صاحب اعوذ باللہ کی بہت سارے نقطے ہیں، فضائل و فوائد پہ تھوڑے سن لیجیے۔ تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، قرآن پاک کی آیت ہے، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ انہ ربی، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، وہ رب میرا، وہ اللہ میرا رب ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ ان تاخذ الا ما وجدنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ غرض کے انبیاء کرام نے طرح طرح کے لفظوں سے، الگ الگ الفاظ میں تعوذ یعنی اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے الفاظ کہے ہیں۔ اب احادیث شریفہ میں اس بارے میں بہت کچھ وارد ہے۔ چنانچہ ایک شخص پر بہت غصہ، جو بہت زیادہ غصے والا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ حضور کا نسخہ ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن کا مریض اور غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہی نہیں کیا کروں کیا نہیں کروں، بس وہ یہ کروں یا وہ کروں، اسی میں رہتا ہے۔ اگر اس وقت وہ تعوذ پڑھ لے، تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو حضور کا یہ نسخہ ہے کہ اس کا غصہ دور ہو جائے گا اور اس کا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ ہائپر ٹینشن کے مریض کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے یہ ٹینشن۔ معلوم ہوا کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے، اور ہزار گناہوں کی جڑ ہے یہ غصہ۔ بستان التفاسیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ ایک باڈی گارڈ ہمیشہ آپ کے ساتھ میں، روحانی نورانی فرشتہ۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، جو شخص حضور قلب کے ساتھ یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حاضر کر دیتا ہے۔ اتنا آسان نسخہ ہے، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا۔ یہی اعوذ کو حضور نے دعاؤں کی شکل میں الگ الگ انداز میں استعمال فرمایا۔ چنانچہ مشکاۃ شریف استعاذہ یعنی اعوذ پڑھنے کا ایک باب ہی الگ سے بندھا ہوا ہے۔ جو شخص صبح و شام یہ پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، حضور نے فرمایا، تو
زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. سال بچھو یہ وہ نیز، اور آج کل تو ڈینگو چل رہا ہے وہ بھی زہریلا ہے، اس سے بھی بچے گی اگر یہ پڑھنے کی. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. یہ جو پڑھ لے تمام زہریلی چیزوں سے اور جانوروں سے محفوظ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے. حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. نانا جان اپنے پیارے نواسوں کے لیے یہ دعا پڑھ کے دم فرماتے اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے، سبحان اللہ، محفوظ فرماتے تھے، ان کا حصار باندھتے تھے. تعویذ کا مطلب ہے محفوظ کرنا. بستان تفاسیر اس سے معلوم ہوگا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے. یہ اعوذ باللہ کا کرشمہ. مشکاۃ شریف کی اسی باب میں حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دعا اس میں بھی اعوذ کا لفظ ہے. اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیاوی رنج و غم اور مجبوری بزدلی قرض دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا. کیا نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن کل سیء الاسقام. انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھنے والا جذام، دیوانگی، برے مرض اور بلاؤں سے اور وبا سے محفوظ رہے گا. اتنے سارے یہ سب ہیں. اعوذ باللہ کے فقہی مسائل یہ ہوئے کہ تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، سنت. اسی طرح اول اعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. مسئلہ مقتدی اعوذ نہ پڑھے گا کیونکہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا. مقتدی جماعت کے اندر اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا ہے نہیں اس کو. تو صرف کیا کرے گا؟ مقتدی وہ ثنا پڑھے گا، وہ بھی سبحانک اللہم سے چالو کرے گا. ویسا نہیں ثنا سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ کے خاموش رہے گا. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یہ امام صاحب کا کام. جب آپ اکیلے رہیں گے تب آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے پورا اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے پورا. تو یہ مسائل میں اب اسی میں 30 منٹ ہو گئے، 21 ہو گئے، 9:21. اب اس کے آگے ہے بسم اللہ شریف. اس کا بیان ہم آگے کی اگلی نشست میں رکھیں گے انشاءاللہ. اب مسئلے مسائل کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا. بڑے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسائل کچھ بے حد و بے شمار ہے لیکن سچ معلوم نہیں. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے. اور پاکی نہیں تو پھر وہ سمجھو مسلمان بس نام کا ہے. جو ناپاک ہو وہ نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ مسجد میں گھس سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو نہ طواف کر سکتا ہے، نہ مسجد حرام میں جا کر کیا کہتے ہیں سعی وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی مسلمان رہے گا نام کا، کام کچھ بھی مسلمان جیسا نہیں کر پائے گا. اس لیے پاکی، صفائی، ستھرائی
یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، یہ حضور نے فرمایا۔ نماز کے لیے جو پاکی ہے تو دو تین چیزوں کی پاکی ضروری ہے۔ جسم پاک ہونا چاہیے، بدن ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی۔ باطنی نجاست جس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، حد سے اصغر، حد سے اکبر۔ نجاست حکمیہ کو حد سے ہوتے ہیں، اور حد کی دو قسمیں ہوتی ہے، حد سے اصغر جس سے وضو وغیرہ ٹوٹتا ہے، حد سے اکبر جس سے غسل واجب ہوتا ہے، جنابت جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمام حد سے بھی جسم پاک ہونا چاہیے، اور نجاست حکمیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نجاست حقیقیہ بھی جسم سے دور ہونا چاہیے۔ نجاست حقیقی جو صرف ایک معنی ہوئی ذہن میں صرف سمجھ لی ہوئی، جیسے وہ حد سے حد کو کہتے ہیں، وہ نہ ہو۔ حد کے علاوہ جو نجاست ہوتی ہے وہ نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے۔ اس کی بھی دو ٹائپ ہوتی ہے، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست یعنی ناپاکی، گندگی دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ غلیظہ یعنی جو گاڑھی نجاست، دلدار نجاست کہ جو پکڑی بھی جا سکے، جس کو وزن بھی کیا جا سکے، اور دوسرا جو نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ وہ ہے جو گاڑھی نجاست نہ ہو۔ تو نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ اب یہ بھی جو ہے جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ یہ جیسے جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اس طور پر بہت ساری کیٹیگریاں ہیں۔ ان تمام سے ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اور کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، اور یہ جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اب اتنی ساری ٹائپ کی نجاستیں ہیں، تو ان کو پاک کرنے کے طریقے بھی الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو بالخصوص کپڑوں کے پاک کرنے کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مائیں بہنیں بھی ہیں، خواتین بھی آتی رہے، اور بہت سارے لوگ یہاں پر بھی ہیں۔ جب تک کپڑے پاک نہیں ہوں گے نماز تو ہونا ہی نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے ہم باقی کے مسائل لیں گے، لیکن آج میں سوچتا ہوں کپڑوں کے مسائل کو بیان کیا جائے۔ کپڑے پاک کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، بغیر مشین کے اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ باقاعدہ 3 مرتبہ پانی لے کر، اور 3 مرتبہ پانی لے کر اچھی طرح سے اس کو پاک کیا جائے گا، ڈبو کر نچوڑا جائے گا پوری طاقت سے کہ قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بالٹی گراؤ، نیا پانی لو، بالٹی دھو، نیا پانی لے کر پھر اس میں نئے سرے سے کہتے ہیں کپڑا کھنگالو۔ کھنگالنے کے بعد پھر پوری طاقت سے نچوڑو تو پاک ہوگا۔ لیکن اس کا بھی مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اگر جیسے عورت کو اپنی طاقت سے نچوڑتی ہے، اور عام طور پر عورتیں زیادہ طاقت نہیں لگاتی، یوں ہی رسی پر ڈالا تو پانی ٹپکنا شروع رہے گا، ایسے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ اتنی زور سے اس کو مروڑنا چاہیے کہ پھر قطرہ ٹپکنا ہی بند ہو جائے، تو وہ عورت کے حق میں پاک ہو گیا۔ لیکن آدمی کا کپڑا عورت دھو رہی ہے، نچوڑ رہی ہے، اس نے پوری طاقت لگا کر ایڑی چھوٹی کے زور لگا کر اس کو نچوڑا، ٹپکنا بند ہو گئے۔ لیکن آدمی بیچارہ باڈی بلڈر تھا، وہ آ کر اس نے نچوڑا تو وہ دھار ٹپک گئی۔ تو پتا چلا کہ وہ کپڑا عورت کے حق میں تو پاک تھا، لیکن اس مرد کے حق میں وہ ناپاک تھا۔ ایک نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اب اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ اگر کوئی گھروں پر کپڑے وغیرہ دھونے کا کام چل رہا ہے تو خواتین جس انداز میں وہ صاف کرتی ہے اسی طرح سے صاف صفائی کر لینے کے بعد صاف ستھری بالٹی میں پانی لے لیں۔ پانی لینے کے بعد یہ کپڑے پانی کے اندر ڈبو دیں، اور پانی کے اندر اچھی طرح سے پورے کپڑے ڈبو دے، ہاتھ سے سب کو دبا لے کہ کوئی بھی کپڑے کا حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو۔ سارے کپڑے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے چھپے ہوئے ہیں، اور پھر پانی جیسے نل چالو کر دے، نل نہیں ہے، ٹاکی نہیں ہے،
اور یہاں تو نل کا اتنا گرم ہے صاحب، وہ پانی آتا ہے، لوگ ایسے بے قدری کے ساتھ بہاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، صحیح معلوم ہے پانی کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ میں بس ایسی نلی کھلی چھوڑ کر ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے، تگاری بھر کر بہ رہی ہے، تاکہ وہ بھر بھر پانی ایسے ویسٹ جاتا ہے، غلط بات ہے، قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ پانی کو بہایا جائے، جب پانی فل ہو کر اوور فل ہو کر جب بہنا نیچے گرنا شروع ہو جائے گا تو گویا یہ ایک سلسلہ بن گیا، نل سے پانی بالٹی میں آیا اور بالٹی سے چھلک کر نیچے گرا، یہ مائع جاری بہتا ہوا پانی بن گیا۔ پہلے کپڑے آپ نے دھل لیے جیسے بھی آپ دھل سکتے، اس کے بعد یعنی اس کی ظاہری نجاستیں، گندگی، دھول اور داغ دھبے سب ختم کر دیا آپ نے۔ اس کے بعد صاف ستھرے پانی کے اندر سارے پانی کپڑوں کو ڈبا دینا چاہیے اور پھر پانی بہنے بہا کر اس کو جاری بنا لینا چاہیے۔ جب سلسلہ بن گیا تو سارے کپڑے پاک ہو گئے، اب اس کو نکال کر نچوڑے نہیں نچوڑے تو بھی چلے گا۔ تو یہ جو بالٹی والا پروسیس کرنے میں فائدہ کیا ہوا کہ وہ طاقت آزمانے اور نچوڑنے اور پورے بالکل ایڑی چوٹی کا زور لگانے سے آپ بچ جائیں گے۔ ہاں، اب ایسا نہیں کہ عورت کے ہاتھ میں وہ پاک ہے، مرد کے ہاتھ میں ناپاک ہے، کمزور کے ہاتھ میں پاک ہے، طاقتور کے ہاتھ میں ناپاک ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا، وہ پورا پورا پاک ہو جائے گا، بلکہ اس کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، جھٹک بھی دیے ڈال بھی دیے تو بھی چلے گا۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو بالٹی پروسیس کہیں گے اپنے کوڈ ورڈ کے اندر۔ تو یہ بالٹی پروسیس ہے، مائع بہنے بھی بہت کچھ مشقت سے بچ جائے گی۔ اچھا، آج کل تو واشنگ مشین آئی ہوئی، واشنگ مشین بھی دو ٹائپ کی ہوتی ہے نا، ڈبل ڈبے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہاف موڈل، سیمی آٹومیٹک اور جیسے فل آٹومیٹک۔ سیمی میں ہوتا ہے کہ ایک کے اندر باقاعدہ پانی آپ بھرو، پھر اس کے بعد چالو کرو تو وہ گھومے گا، جتنے تک گھومنا رہے گا، اس کے بعد پھر ڈرین کر دو، پانی نکل جائے گا، پھر پانی بھرو، پھر ڈرین کرو، گھومے گا، پھر 3 بار سے جیسا بھی جتنا کرنا ہو، پھر اس کے بعد نکالو اور اسپننگ میں ڈالو اور باقاعدہ وہ گھوم کر اس کو سکھائے گا۔ یہ پروسیس ہے، اس سے پاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صرف اگر یہی پروسیس کریں گے تو اس پروسیس میں کپڑے پاک نہیں ہونے والے۔ ڈبل جو رہتا ہے سیمی آٹومیٹک، اس میں کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے 3 طریقے۔ پہلے تو یہ کہ بھئی آپ صرف جو پاک صاف ستھرے کپڑے ہیں جن پر داغ دھبے نہیں ہیں، پیشاب کے قطرے نہیں ہیں، گندگی نجاست اور ناپاکی لگی نہیں ہے، ایسے کپڑوں کو پہلے دھو لیں۔ جو ناپاک ہے وہ ناپاک کپڑوں کا جہاں جہاں نجاست لگی ہے وہ پہلے آپ نل کی دھار کے نیچے اس کو رگڑ کر دھو لیں۔ نل کی دھار کے نیچے جب آپ نے کوئی ناپاک کپڑا پکڑ کے رکھا ہے، جیسے یہاں پر لگا ہے نل کی دھار کے نیچے، آپ نے بس اس کو ایسے ایسے کرتے رہنا ہے۔ جب آپ کے من کو پوری طور پر اطمینان ہو جائے کہاں یار اس کے اندر جو بھی ناپاکی ہوگی وہ پانی کے ساتھ بہہ کر ختم ہو گئی ہوگی، وہ پاک ہے، نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس طور پر پھر اس کو ڈال دو آپ اور وہ بھی پاک ہی کپڑے ہیں۔ یہ ایک انداز ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاک ناپاک کپڑے سب جو ہے ڈال کر اس کو دھو دھلا کر وہی بالٹی پروسیس کرو تو بھی پاک ہو جائے گا۔ جیسے بھی جیسے مائع بہنے ڈالتی ہے وہ ڈال لیا۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے رہتے ہیں وہ کافی پیشاب سے احتیاط کرتے ہیں، وہ تو کپڑے ہی میں خرابی کر دیتے ہیں۔ وہ کپڑے اگر کبھی بڑوں کے ساتھ میں ملا دیے تو ظاہر بات ہے کہ بڑوں کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، جتنے بھی ہیں وہ سب ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن وہ 3 بار آپ نے اس میں دھلا، پھر اس کے بعد اس کو سکھا دیا، نہیں بھی سکھایا اٹھا کر وہی بالٹی پروسیس والا جو طریقہ بتایا گیا تھا کہ بالٹی صاف ستھری بھر کر پھر اس کے اندر سارے کپڑے ڈال کر پھر اس کو اچھی طرح سے ڈبا دو، لکڑی سے دبا کے رکھو یا پنجے سے دبا کے رکھو۔ اس کے کپڑے کا کوئی بھی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہیں ہونا چاہیے اور نل چالو کر دو۔ جب پانی اوور فل ہو کر بہنا شروع ہو جائے گا، مائع جاری بن جائے گا، یہ پانی جو ہے اس وجہ سے وہ کپڑا پاک بن جائے گا، اس کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیشاب تھا، جو گندگی لگی تھی، وہ تو مشین نے دھو کر صاف کر دیا، نکال دیا۔
باقی جو ہے وہ کپڑے کے اندر نجس پانی لگا ہوا ہے۔ اب وہ نجس پانی کو دور کرنے، اور پانی جب بالٹی کے اندر مثال کے طور پر پانی ہے، اس میں ایک قطرہ شراب گر گیا تو اس کو کیسے آپ پاک کریں گے؟ وہی پروسیس ہے، نل چالو کر دو، ایک طرف سے پانی فل ہو کر جب گرنا شروع ہو جائے گا، وہ شراب کا رنگ مطلب کچھ پانی میں دکھ نہیں رہا ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ بڑی سی ٹنکی ہے جو دہکردہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک طرف سے پانی ڈال دو، دوسری طرف سے پانی گر رہا ہے، وہ ساری ٹنکی کا پانی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے کہ یہ در مختار کی عبارت ہے فی غدرین او صب علیہ ماء کثیر، کہ کپڑے پر اگر بہت سارا پانی بہا دیا جائے، او جرا علیہ ماء، یا کپڑے کے اوپر پانی جاری ہو جائے، بہ جائے، ہے نا، تو طہورا مطلق ہے، تو بس پانی جاری ہوتے ہی کپڑا بالکل پاک ہو جائے گا، بلا شرط عصری، نچوڑنے کی بھی شرط نہیں ہے اس میں، اور بلا شرط تجفیف، سکھانے کی بھی شرط نہیں ہے، وہ تکرار اور بار بار اس کو بہانے اور پانی سے نکالنے دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ هو المختار، یہی قول مختار ہے، یہ در مختار کی عبارت ہے عربی کی۔ لأن الجریان بمنزلۃ التکرار والعصر هو السبیل، حاشیے میں بتاتے ہیں اس لیے کہ پانی کو جاری کر دینا یہ گویا بار بار دھونے کے برابر بھی ہو گیا، نچوڑنے کے برابر بھی ہو گیا، نہ آپ کو بار بار دھونے کی ضرورت ہے نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے، صرف پانی کو کنٹینیو کر دینا ہے، یہ آسان ہے۔ تو وہ فل ایٹومیٹک مشین کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ اچھا، ایک دوسرا یہ طریقہ یہ بھی ہوگا کہ یہ سب کچھ کر لیا کہ اس کی ساری نجاست نکل گئی، 3 مرتبہ آپ نے دھو لیے نئے نئے پانی سے، اسی میں رکھ کر باقاعدہ پانی سے وہیں کھل الگ سے بالٹی نہ لیتے ہوئے پہلے مشین کی دیواریں دھو لو، اندر کے ڈبے کی دیواریں دھو لو، اس کے بعد کپڑے ڈال کر اس میں پانی بھر لو، اچھی طرح سے پانی بھر لیا کہ وہ سارے کپڑے ڈوب گئے، اس کو اور ہاتھ سے بھی ڈبا دو، ہاتھ سے دبا دو، اور بس ڈرین مشین چاہیے، ڈرین کا وہ بٹن چالو کر دو، ادھر سے پانی گر رہا ہے ادھر سے ڈریننگ بھی ہو رہی ہے، آپ کو اتنی جھنجھٹ بھی نہیں رہی ہے کہ وہ بالٹی لو یہ کرو وہ کرو۔ تو یہ کنٹینیوٹی، جریان ماء ہے نا، تسلسل، یہ اس میں بھی اندر ہو سکتا ہے سیمی آٹومیٹک مشین میں، لیکن فل آٹومیٹک مشین کے اندر ایک بار آپ نے ڈال لیا تو وہ خود ہی بیچارہ پورا پورا پانی لیتا، پورا پورا گھماتا، پورا پورا نکالتا، پھر پورا پانی لیتا، گھماتا، نکالتا، نکالتا، گھماتا، پھر آپ اس میں سکھا کے نہیں دیتے، تو یہ پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا بھی بالکل کوئی ٹینشن نہیں لینا، بس اٹھا کر آپ جو ہے وہ صاف ستھری بالٹی کے اندر پانی بھرو اور اس کے اندر کپڑے ڈبا لا۔ لیکن ایک بات اس میں توجہ دینا ہے کہ زمین کی سطح برابر تو نہیں رہتی، ون سائڈ کہیں پہ جھکا رہتا ہے، اس لیے پانی ایک سائڈ سے گرنا چالو ہوتا ہے، چاروں طرف سے تو گرتا نہیں، تو ایک سائڈ سے گر رہا ہے مطلب کہیں نہ کہیں وہ ڈھلان ہے، تو ایک طرف سے تو گر رہا ہے لیکن بالٹی کا دوسرا کونا کچھ خالی رہتا ہے، اس پر جو پانی لگا ہوا وہ ناپاک تھا، تو پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ کیا کہتے ہیں، نلی سے لے کر گلاس سے لے کر وہ بالٹی کی کور کے اوپر بھی پانی بہا دینا ہے، تاکہ وہ بالٹی کا کونا جو سوکھا کنارہ اس کا ظاہر تھا پانی کی سطح کے اوپر والا، وہ بھی بھیگ کر دھل کر پاک ہو جائے، اور وہ پانی جب بالٹی میں آ گیا اور بالٹی کے اندر نل کی دھار سے وہ پانی کا جب کنٹینیوٹی بن گئی تو سب کچھ پاک، نہ نچوڑنے کی ضرورت اور نہ ہی بار بار کھنگالنے کی ضرورت، بلکہ سارا کچھ پاک ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہوا کپڑے پاک کرنے کا۔ تو میں پہلے بھی اس طرف توجہ دیں، بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کے کپڑے الگ رہنے چاہیے، ناپاک کپڑے الگ ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ کسی پاک کو زبردستی بلا وجہ کاہلی سستی کی وجہ سے ناپاک نہیں بنانا چاہیے۔ جب حاجی صاحب کے کپڑے پاک ہی ہے تو ان کو زبردستی بچوں کی چڈی ڈال کے اس کو ناپاک بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام ہے، غلط طریقہ ہے، پاک کو پاک رہنے دو، ناپاک کو پاک بنا، یہ اسلام بتاتا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ناپاک کو الگ ہو اور پاک کپڑے الگ ہو،
لیکن اگر ناپاک بھی پاک سے ساتھ مل گئے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان، کہ آپ 3 پروسیس جو اس کے جو 3 چکر ہے وہ گھما لو، واشنگ مشین کا سارا کام کر لو جیسا کرتے ویسا، اور لیکن آخر میں فائنل آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا جب ہی کپڑے پاک ہوں گے، ورنہ کپڑے نہ پاک، اور جب کپڑے نہ پاک تو وہ پہن کر جو نمازیں پڑھی وہ نمازیں برباد، اور جو کچھ بھی عبادت کی ہے وہ ساری عبادتیں برباد، وہ سارا گناہ کس کے سر؟ میڈم کے سر۔ بیچارے نے ساری محنت کی لیکن اوپر سے گناہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں باریک مسائل سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باٹی بھرو، اس کے اوپر سے ایک مگہ پانی لے کے کنارے سے سر ڈال دو، اور اس کے بعد جب پانی چھلکنا چالو ہو جائے سارے کپڑے اس میں ڈال کر دبا دو، اور پانی کی سطح سے اوپر باہر کوئی کپڑا نظر نہیں آنا چاہیے، اور جو پانی کا دھارا وہاں سے فل ہو کر باہر گرنا چالو ہو جائے گا، کنٹینیو بن جائے گا، اس کو آدھا گھنٹے 5 منٹ 2 منٹ تک کی بھی پانی کی ضرورت نہیں، بس آدھے منٹ جو اس کا دھارا بن گیا، بس آدھا منٹ بہت ہو گیا، آدھے منٹ کی بھی ضرورت نہیں، 15 سیکنڈ بھی بہت ہو گیا، جو 15 سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، اس کے بعد پھر پاک، نہ آپ کو نچوڑنا پڑے گا اور نہ آپ کو ڈالنا پڑے گا، بس مزے سے پانی جھاڑ دو، لٹا دو۔ بہت سارے کپڑے ایسے رہتے ہیں زیادہ پانی لگا کے نچوڑیں گے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی، تو قیمتی کپڑے بھی ہوتے ہیں، تو یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، کام ہمارا لیکن طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ پیغمبر کا درجہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا رتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے، وہ خدا عرش و فرش کا مالک ہونے کے باوجود ہماری زندگی کے ہر کونے اور ہر سچویشن میں جینے کا طریقہ وہ ہم کو بتاتا ہے۔ یہ اسلام کا کمال ہے کہ ہر سچویشن کے اندر شریعت کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، صرف اسلام کے علاوہ اور کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ کیا کیسے کرنا چاہیے۔ ہاں تو بہرحال یہ بھی 20 منٹ ہو گئے مسئلے مسائل کے، اب آخری 20 منٹ کا جو مرحلہ ہے وہ جو پبلک کی طرف سے سوالات آئے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ سلام فرمائیں۔ حضور والا صاحب کی بارگاہ میں خواتین اسلام کی جانب سے یہ سوال ہے کہ عدت کا مسئلہ ہمیں سمجھائے کہ عورتیں عدت میں 40 دن گھر میں رہتی ہے، پھر اس کے بعد گھومتی پھرتی رہتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا، سوال یہ تھا کہ آج کل شاید شوہر نے طلاق دے دیا ہو یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، عدت عورت کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اب طلاق دیا ہے اور تو اس کے لیے 3 ماہواری تک عورت کو عدت میں رہنا پڑتا ہے، عدت گزارنا پڑتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، ہے نا، اور بہت ساری پابندیاں اس کی رہتی ہے، اور اگر کبھی حاملہ ہے تو وضع حمل بچے کی ڈلیوری پیدائش کی اس کی عدت ہوتی ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، 14 اشہر و عشر قرآن پاک کے اندر بتایا گیا کہ 4 مہینے 10 دن وہ عورت کی عدت ہے جس کا شوہر وفات پا گیا ہو۔ لیکن اگر جس کا شوہر وفات پا گیا وہ حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہوا اس کی عدت ختم، شوہر کا انتقال ہوا اور اگلے ہفتے یا 10 دن یا 2 گھنٹے کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی، عدت ختم، اور عدت سے آزاد ہے، کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ اس میں علماء کا جو اختلاف ہے، امام محمد اور امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں وضع جلین ہوگا، لیکن فتویٰ جو ہے امام اعظم کے قول پر ہے، اور امام اعظم فرماتے ہیں وضع حمل والی عورت کی عدت ہوتی ہے۔ تو عدت طرح کی ہوتی ہے، یہ جو بھی 3 مہینے 13 دن لوگ ہوتے ہیں، 3 مہینے 13 دن کسی کی عدت ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ ہاں وہ جس کو مطلب حیض وغیرہ آتا ہی نہیں ہے اس کی عدت ہے 3 مہینے، زیادہ 55 سال سے اوپر کی بوڑھی عورت وہ 3 مہینے عدت گزارے گی، یا سمجھو 9 سال سے نیچے بچی اس کو طلاق دے دیا شوہر نے تو وہ عدت گزارے گی 3 مہینے کی۔
باقی جو جوان عورت ہے وہ تو 3 ماہ والی گزارے گی یا بچے کی پیدائش والی عدت ہوگی، اور شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن عدت رہتی ہے۔ عدت میں جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ اب ہوا یہ کہ آج کل کیا بس وہ یہ فلاں کی شادی ہے، شادی میں جانا ہے، شادی کے کپڑے دیکھنے جانا ہے، فلاں بیمار ہے اس کو دیکھنے جانا ہے، بھیا بیمار ہے اس سے ملاقات کرنے جانا ہے، تو یہ عیادت وغیرہ کی اجازت نہیں ہوتی ہے عدت کے اندر۔ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، کام کرنے جانا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اگر کمائی کا کوئی دوسرا ذریعہ ہے ہی نہیں اور انکم کا کوئی دوسرا سورس ہے ہی نہیں اور سارا کچھ اسی کی کمائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو بوجہ مجبوری اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ دن کے اجالے میں جائے اور سورج ڈھلنے سے پہلے گھر واپس آئے۔ اتنی اجازت شریعت کی نظر میں ہے۔ باقی بازار کرنے جا رہی ہے، شاپنگ کرنے گھوم رہی ہے، شادیوں میں جا رہی ہے، کلوری کھانے گھوم رہی ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ بھائی کی شادی ہے، بھانجے کی شادی ہے، اس کی منگنی ہے، وہ اب ہو گیا سب معاملہ، تو عزت جو ہے وہ پوری گزارنا چاہیے اور پورے احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ایسا کرنا اور عزت کے اندر گزارنا یہ سب ترین حرام ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتیں طلاق کے بعد بھی شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہے۔ طلاق کے بعد بھی عورت اپنے گارڈین کے نام کے مڈل نیم کی جگہ جو ہے وہ شوہر کا نام لگا دیتی ہے، باپ کا نام نہیں لگاتی، تو یہ کیا طلاق ہو گئی تو وہ اجنبی ہو گیا، وہ اب غیر محرم ہو گیا، نہ اس سے بول سکتے، نہ مل سکتے، نہ ہاتھ ملا سکتے، نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے۔ جب اتنی ساری پابندیاں آ گئی وہ کوئی بھی نہیں رہا تو پھر یہ کیا کہتے ہیں گارڈین اور سرپرست کی جگہ اس کا نام رکھنا یہ بالکل ہی خلاف شرع ہے۔ ہاں اگر کبھی آدھار کارڈ وغیرہ میں نام چڑھ گیا ہے تو پھر اس کو جلدی سے بدلنے کی کوشش کی جائے، پروسیس کیا جائے، لیکن طلاق کے بعد تو پھر وہ شوہر ہی نہیں رہا، اس کا وہ کوئی بھی نہیں رہا، اب اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا نام ہی کاٹ لینا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتیں سجدے میں پیر کی انگلیاں زمین پر لگائے یا نہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ کچھ عورتیں جو ہے سجدے کی حالت میں مردوں کی طرح پیر کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر ٹیکنے کی کوشش کرتی ہے اور مردوں جیسے سجدے کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو کیا مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے؟ یقیناً ہے۔ جو مردوں کے لیے سجدے میں پیر کے پنجے کی ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا سجدے کے فرائض میں سے مرد کے لیے، اور 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا یہ سجدے کے واجبات میں سے، اور 5 انگلیاں یعنی ٹوٹل 10 انگلیاں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ سجدے کی سنتوں میں سے ہے۔ لیکن عورت کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں، ایک بھی ٹیکنا فرض نہیں، 3 ٹیکنا واجب بھی نہیں، 5 ٹیکنا سنت بھی نہیں، بلکہ 10 کو دائیں سائڈ میں رائٹ سائڈ کے اندر اپنی ٹانگوں کے ساتھ نکال دے گی، بلکہ انگلیوں کا رخ قبلہ طرف بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ حوالہ دیکھ لیجیے، یہ مسئلہ یعنی بہت سب سے پرانا اور سب سے گھمسان والا ہے یہ۔ فتاوی امجدیہ، بہار شریعت کے جو مصنف ہے علامہ مفتی امجد علی اعظمی، حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اللہ علیہ مدد العلی، ان کے ابا حضور حضرت صدر الشریعہ کی فتووں کا مجموعہ ہے فتاوی امجدیہ، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 85 پر باب اماکن الصلاۃ والقراءۃ، اس پر پہلا مسئلہ ہے کہ مسئلہ نمبر 129 بھیجا ہے عبد الغفور صاحب نے
دفتر انجمن اشاعت الحق بنارس سے آیا تھا یہ سوال صدر شریعہ کے پاس 2 شعبان سن 61 کی، یعنی 1961 میں یہ سوال کیا گیا تھا، یہ 1361 کی سوال تھا کہ عورتوں کے لیے نماز میں سجدے کی حالت میں پیر اور پیر کی انگلیوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ تب سے چل رہا ہے یہ بول، آج بھی یہ بول ہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو تسلی بخش جواب۔ حضور شارح بخاری نائب سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی شریف الحق احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ اس مقام پر لگاتے ہوئے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ بہار شریعت میں عورتوں کے سجدے کی ہیئت کی تفصیل یہ دیکھی، بہار شریعت کے اندر یہ لکھا ہے کہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ ران سے، یہ بازو کروٹوں سے ملائے گی، یہ پیٹ ران سے ملائے گی، اور ران پنڈلیوں سے، یہ ران جو ہے پنڈلیوں سے ملائیں گی اور پنڈلیاں زمین سے۔ یہ پڑھیں آپ، سنیں عورتیں کیسے سجدہ کریں گی، اتنا تو سنا ہی ہوگا۔ آدمی جو ہے بالکل پنڈلیاں زمین سے الگ رکھے گا اور پنڈلیوں کو ران سے الگ رکھے گا، ران کو اپنے پیٹ سے الگ رکھے گا، بغل سے بازو بالکل الگ رکھے گا اور اچک کر سجدہ کرے گا کہ بکری کا بچہ گھسنا چاہے تو اسے ایک دم پاورفل دبدار ربابدار سجدہ کرے گا مرد، لیکن عورت ایک دم سمٹ کر چپک کر اور بالکل ایسا جیسے گیلا کپڑا زمین پر ڈال دیا جائے تو کیسا وہ زمین پر اس کے سارے حصے چپک جاتے ہیں، ویسے عورت جتنا چپک سکتی ہے وہاں زمین پر چپک کے سجدہ کرے، کیونکہ عورت نام کا مطلب ہی ہوتا ہے پردہ۔ اسی لیے قیام کی حالت میں وہ کیا کہتے ہیں نیت باندھنے کے لیے صرف کاندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے، مردوں کی طرح کان تک نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اسی میں زیادہ اس کا پردہ ہے۔ پھر آستین سے باہر بھی ہاتھ نہیں نکالیں گے، مرد تو آستین سے باہر ہاتھ نکالتا، پھر اس کے بعد سینے کے نیچے وہ ہاتھ باندھیں گے، اسی میں اس کا زیادہ پردہ ہے۔ رکوع میں کم جھکے گی، صرف اتنا کہ بس گھٹنوں تک اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے کور پہنچ جائے، اتنا سمٹ کے سجدہ کیے رکوع کرے گی، تو ویسے ہی سجدہ بھی اتنا سمٹ کر کرے گی کہ یہ پہلو جو ہے بغل کے ساتھ چمٹے رہے، یہ بغل جو ہے یہ کلائیوں کے ساتھ اور کلائیاں زمین کے ساتھ، اور ویسے ہی یہ ران پنڈلی کے ساتھ اور پنڈلی زمین کے ساتھ، کہتے ہیں پنڈلیاں اور پنڈلیاں زمین سے۔ یہ جلد سوم صفحہ نمبر 83 یہ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اس پر غور کیا تو سمجھ میں آیا عورتیں حکم مذکور سے مستثنا ہے، یعنی سجدے میں انگلیاں زمین پر ٹیکنے کا حکم عورتوں کو نہیں ہے، اس لیے کہ جب ان کے لیے یہ حکم ہے کہ پنڈلیاں زمین سے چپکائے رہیں تو پھر یہ کس طرح ممکن نہیں نظر آتا کہ پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگائیں۔ پنڈلی زمین سے کب چپکے گی؟ جب پاؤں کی انگلی زمین پر نہیں ٹکے گی۔ پاؤں کی انگلی زمین پر اگر ٹکاتے ہیں تو پنڈلی زمین سے الگ ہو جاتی ہے۔ پتا چلا کہ پاؤں کی انگلی عورت کو زمین پر ٹیکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ہے نا؟ اس لیے پاؤں کو کھڑا کرنا ضروری ہوگا انگلی ٹیکنے کے واسطے، پاؤں کا پنجہ کھڑا رکھنا پڑے گا مردوں جیسا، جس کے نتیجے میں پنڈلیاں زمین سے جدا ضرور ہو جائے گی۔ تو پتا چلا کہ عورت کے سجدے کی سچویشن اور کنڈیشن اور حالت الگ ہوتی ہے اور مرد کی الگ ہوتی ہے۔ مرد تو باقاعدہ سجدے کے اندر دونوں پیر کے پنجے کھڑے کرے گا اور انگلیوں کو کعبے کی طرف موڑے گا اور زمین پر انگلیوں کے پیٹ لگائے گا، لیکن عورت جو ہے وہ دائنے سرین پر بیٹھے گی اور بائیں طرف پیر نکال دے گی اور پیر کے پنجوں کا رخ بھی بائیں طرف ہوگا اور زمین پر لیٹ کر پیٹ نان سے چپکا کر اور اپنے آپ کو زمین پر ڈال کر پورے کلائیاں زمین سے چپکا کر ہتھیلیاں بھی ایک دوسرے سے مطلب جو ہمیں انگلیاں بھی ایک دوسرے سے سمٹ کر ایک دم ایسے سجدہ کرے گی کہ جیسے مانو کوئی گیلا کپڑا زمین پر ڈال دیا، مسئلہ ہی صاف ہو گیا، آگے سے اس کے اندر میں کوئی بھرم ہی نہیں رہے۔
चौथा सवाल यह है कि परफ्यूम अल्कोहल वाले का हुक्म चाहिए क्या? अल्कोहल ये नापाक है, नजिस है और बिल्कुल पेशाब की तरह वो गलीज है। तो एक कतरा भी अगर किसी चीज में मिल गया तो वो इस्तेमाल करना जायज व हलाल नहीं है। सिर्फ अल्कोहल की दवाइयों जैसे वो होम्योपैथ की दवाई उसके बारे में मजबूरन इजाजत दी गई है, लेकिन ये स्प्रे वगैरह और क्या परफ्यूम में इसकी कोई इजाजत नहीं है। विदाउट अल्कोहल भी बहुत सारे स्प्रे आते हैं, इत्र आते हैं, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और औरतों को तो ज्यादा ये सब स्प्रे वगैरह की इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं है। उनकी जो खुशबू जो होगी वो कम और मध्यम खुशबू वाली होगी, जिसमें रंग हो खुशबू ना हो, और मर्दों का जो है खुशबू हो रंग ना हो। ये फर्क रहेगा। इधर और स्प्रे वगैरह जो कुछ भी है जो कि जायज है, अल्कोहल बिल्कुल जायज नहीं। महिला गण बचत योजना का हुक्म बयान फरमाएं, ये जायज है या नहीं? महिला गठ बचत योजना ये तो बहुत सारे धोखे, फरेब, झूठ, हराम, गलत काम सबका मजमुआ है। महिला गठ योजना का तरीका ये होता है कि औरतें कुछ अपने ग्रुप बनाती है और गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि भाई औरतों को सक्षम किया जाए, नारी सक्षम जो उनका एक नारा है कि औरतों को पावरफुल, ताकतवर बनाया जाए, खुद कफील बनाया जाए। इसके लिए वो औरतों को कम ब्याज पर रकम देते हैं उधार, ताकि वो अपना कुछ धंधा व्यापार खड़ा करे और वो खुद कमाना चालू करे। अब उस पर जो है ये तरीका लोगों ने 2 नंबर का इजाद किया कि गवर्नमेंट को बताते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ये धंधा पापड़ का ये कारोबार चालू करेंगे और उसके लिए आपको पैसा लग रहा है। तो लिहाजा वो गठ बना लेते ग्रुप, और फिर वही बीच वाला एक आदमी आता है जो दलाल टाइप का, वो बैंक वाला आकर इनके पास बोलता है कि तुम मेरे पास सारे कागजात दो, मैं तुमको सारा प्लान पास करके देना। फिर ये औरतें उसको सारा प्लान देती है, पूरे सब कुछ ग्रुप के नाम देती है, वो सारा कुछ ले जाकर इनके नाम बाकायदा लोन पास करके लाता। लोन दिया गया, पहले तो झूठ बोला इन्होंने कि हम धंधा करेंगे, कारोबार करेंगे, व्यापार करेंगे, तिजारत करेंगे, धोखा देकर पैसा वसूल कर रहे हैं। यही गलत हो गया। चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान किसी को कभी धोखा नहीं देता, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि हमारा खुदा फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। तो जिस बात से अल्लाह नाराज, रसूल नाराज, काम करना के काम भूखे मर रहे, खाके बन खा ये भूखे सो रहे नहीं ना, तो इतनी जरूरत करने की क्या है। बस ये हुआ, तो वो लोन पास करके लाता है, तो ये सब आपस में बांट कर, किसी को फ्रिज लेना है फ्रिज खरीद ले रहे, वॉशिंग मशीन खरीदना है वॉशिंग मशीन खरीद रहे, घर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ मतलब जो चीज लेना देना है उसी में सब कुछ खर्चा पानी करके खत्म। पहले ही है तो घर में चूहे फारगती बन रहे, खाने के वादे हैं, इतने पैसे नहीं है कि सही पर गाड़ी चल सके, ऊपर से बड़ी बिलें उधार भी ले लिए। अब ये बेचारा कहाँ से ला के भरेगा? अगर इतना ही भर सकता था तो उसको नौबत ही नहीं आई होती है कर्ज उठाने। तो कर्जा उठा लिया, वो शौक वाला टेंशन क्या, हफ्ता भी देना है। अब हफ्ता टाइम पर नहीं पहुंच रहा है तो वो बैंक वाला आदमी आता है, औरतों से घर घर जाके मुलाकात करता है, जा रहा है, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, कौन रिश्ते में लग रहा है, वो क्यों आ रहा है हमारे घर पर, हमारी घर मौजूदगी में हमारे घर के अंदर घुसने वाला ये होता कौन? तो ये बुराइयों के रास्ते और बेहयाइयों के दरवाजे ये खोल रहे हैं ये सब महिला गठ वाले। ऊपर से वो ब्याजी और सूदी कर्जा होता है, उस पे सूद भरना और सूद लेना देना दोनों हराम है। लिहाजा ये उधारी की रोशनी ये अच्छी चीज नहीं होती है, कहीं ना कहीं लेकर डूबती और डूब रही है, सब परेशान है। लोग जो है जानवरों जैसी मेहनत कर रहे हैं, काहे के लिए? बस कर्जा पूरा करना है। कर्जा क्या, वो ब्याज पूरा करना है, कर्जा भी पूरा करने की नीयत नहीं रखते,
بس ब्याज का हफ्ता भर दिए, कम से कम ये उसको लेने वाले को तसल्ली नहीं कि ब्याज तो मिल रहा है मुझे. ये जो पूरी कम्युनिटी हमारी पीछे जा रही है ये ब्याज की वजह से. और अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि यूबी सदक़ीन कि अहल्लल्लाहु बया व हर्रमा रिबा, कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल फरमाया, रिबा को हराम फरमाया. और ये अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर फरमाया वही अकुर रिबा, रिबा को अल्लाह ताला मिटाता है. जहाँ सूद आ गया अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देता है, उसमें बरकत नहीं देता. अरे जिस बात से रज़ाक नाराज हो वहाँ रिस्क कहाँ से आएगा. बस एक हम्माल बन जाता है, गधे की तरह मेहनत करो और हफ्ते दो. तो खुदा के वास्ते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मालदार बनने का नुस्खा अगर चाहिए वो औके बिमा क़स्म अल्लाह लक तकुन अगनन नास, कि जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में रख दिया उस पर राजी रहना सीख ले, सबसे बड़ा मालदार बन जाएगा. आज चटनी रोटी की औकात है, चटनी रोटी में बिल्कुल खुश रहे तो इतना गैरतमंद बन जाए कि किसी के पास हाथ न फैला. अल्लाह ताला वो वक्त ही नहीं लाएगा कि तुझे हाथ फैलाना. लेकिन तुम्हें तो इधर उधर मांगते फिर रहे हो तो फिर तो बड़ा बेवा. ये जिस जो इस दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं. लिहाजा ये महिला गठ बचत योजना सरासर हराम है, जायज होने की कोई शक्ल सूरत नहीं. कई हराम कामों का मजमुआ है और बेहयाई के साथ घर की रौनक भी खत्म होती है. अल्लाह भी नाराज, रसूल भी नाराज, तो क्या फायदा. अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम खराबात से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए. हुजूर के बारे में छोटा सवाल यह है कि हेवी डिपॉजिट पर घर रहना और उसमें किराएदार कर किराया वसूल करना कैसा है. ये भी मसला बहुत ज्यादा चल रहा है. हेवी डिपॉजिट पर लोग मकान ले लेते हैं. मेरा मकान है, किसी को जरूरत है, मुझे जरूरत है पैसों की, मैंने मांग लिया 3 लाख दे दो बाबा, 3 लाख दे दिया, पैसे को ब्याज नहीं, घर को भाड़ा नहीं. तो ये सरासर नाजायज सूरत है. पैसे को ब्याज नहीं, घर को भाड़ा नहीं. सिर्फ मैंने दिया, उन्होंने पैसे मुझे दिए, मैंने घर दिया, ये जायज, ये जायज. लेकिन अब वो घर के अंदर ये खुद रह रहे हैं तो ये भी नाजायज. ये अगर उसमें कोई भाड़े पर ही डाल रहे हैं तो वो भी नाजायज. जवाब की क्या सूरत हो सकती है. अगर ये खुद मुझे 3 लाख देने के बाद मेरे घर के अंदर रहना चाहते हैं तो उसकी जायज और शक्ल ये हो सकती है कि वो हेवी डिपॉजिट की रकम सिर्फ डिपॉजिट मान ली जाए और किराया बराए नाम. मैं अपने घर का मालिक हूँ, 100 रुपए भी किराया रख सकता हूँ, 50 रुपए भी किराया रख सकता हूँ. मैंने कहा बाबा 50 रुपए किराया महीने के मुझे दे दे, आराम से रहो, ये जायज सूरत है. लेकिन इन्होंने सोचा चलो ठीक है हम 50 रुपए किराया भी दे देंगे, अब हम 5000 रुपए का भाड़े करी डाल देंगे. कोर्ट भाड़े करी ये बिल्कुल जायज है. कोर्ट भाड़े करी इस्लाम के अंदर कोई सूरत से जायज नहीं. हाँ, अब अगर इसको जायज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा. अब इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपसे जो 3 लाख ले रहा हूँ ना तो मैं बोल दूं बाबा मैंने अपना पूरा घर आपको बेच दिया 3 लाख रुपए, आप उसके मालिक हैं. कोई करेगा ऐसा. मालिक बना दो, फिर वो चाहे तो भाड़े करी रखे और वो उसका भाड़ा खाए. लेकिन ऐसा ये मतलब हेवी डिपॉजिट पर वो ले रहे हैं और खुद न रहते हुए किसी और को डाल रहे हैं, ये किसी सूरत में जायज नहीं है. शायद गालिबन हदीस या हदीस का मफहूम है कि आखिर कुर्बे क़यामत में ऐसा माहौल बन जाएगा कि कोई कितना क्यों ना दूध का दूल्हा बनने की कोशिश करे, वो सूद नहीं तो सूद का गुबार उस तक जरूर पहुंचेगा. रिज़्क़े हलाल और हलाल कमाई ये इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है. तो खुदा के वास्ते ये सारी खुराफातें छोड़ो, अल्लाह भरोसे जीना सीखो. इंशाअल्लाह रब्बुल जलाल पर जब भरोसा आपका पक्का होगा तो वो किसी के पास आपको हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं लाएगा. अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको सआदत दारे से हमदरार फरमाए. 10 बज चुके हैं, टाइम खत्म हो गया. 10 बज के 2 मिनट फिर अभी लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनती शादी वगैरह
मर्दाना कपड़े औरतें पहनती है और जींस पहनती है लड़कियां। अच्छा, मर्द के अच्छा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लानल्लाहुल फुरूजा अला सुरूज, कि अल्लाह तबारक व तआला उन औरतों पर लानत फरमाता है जो मर्दों से तशब्बुह और तशाबुह इख्तियार करती है। मर्द जैसा रहन सहन जिस औरत का हो, या जैसे मर्दाना कपड़े औरतें पहने, मर्द औरतों जैसे बाल रखें या औरतों जैसे बालियां पहने, नाक में वो पहन रहे हैं आजकल मर्द भी, और औरत बनने चले और औरतों को शौक छूटा है मर्द बनने का। ये अजीब सा ट्रेंड है। तो ये तो सरासर इस्लाम के खिलाफ है और ऐसी चीज खुराफात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो कनीज़े फातिमा है। अगर इनको स्टाइल अपनाना है तो बीबी शहरबानों का स्टाइल क्या कम है? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तरीका क्या कम है? बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तरीका क्या कम है? अरे कितने दिन जीना है? अरे 4 दिन की जिंदगानी अल्लाह रसूल को राज़ी कर लो ताकि क़यामत में आसानी रहे। दूसरे, ये मर्द टेलर के पास औरतें अपने कपड़े सिलाती है, और तो अगर वो ना मर्द लेता है तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मर्दों से तो बचना नहीं चाहिए। मर्द टेलर क्या, औरतें टेलर बहुत सारी मिलती है और उनसे सिलवाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि तलाकशुदा औरत जो है वो अपने शोहर का नाम नहीं लगा सकती, तो बच्चों का क्या हुक्म है? बच्चों का बात तो है, तो औरत जो है तलाक सिर्फ औरत के साथ हुई, बच्चे साथ जो बच्ची अगर रहेगी, हाँ, तो वो आगे अपने बाप का नाम रखेंगे। बाप ही का नाम है, औरत जो रहेगी उसके उनका नाम तो निकाल। अपने बाप का नाम है। दूसरा मसला ये चप्पल का मसला है। जैसे अक्सर ऐसा होगा कि घर में चप्पलें रहती मर्दों की, और वो औरतें पहन के निकल जाती तो वो भी उसमें शुमार होगा क्या? ये मर्दों का गुस्सा है इसमें। ये जो है कि आसपास ही जाने के लिए औरतें तो नहीं होती, लेकिन वही थोड़ा सा वही बाहर निकले वापस आए तो ये जल्दी जल्दी में पहन गया, तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये ज्यादा अहम चीज नहीं हुई। लेकिन ये बाकायदा मर्दाना शू पहन लिए, मर्दाना चप्पल पहन कर घूम रही है, तो ऐसा तो आमतौर पर शायद नहीं होता होगा। लोग करते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्दों ने मर्दों का पहनना चाहिए, औरतों ने औरतों का पहनना चाहिए। तो आज की ये महफिल यहीं पर खत्म की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी कोशिश कबूल फरमाए और बारिश से खैर बरकत बनाए। इन लोगों ने भी काफी देर में कल में सुखनी इस महफिल के निकाल में हिस्सा लिया, सबको ज्यादा इंशाअल्लाह तो अगली नसीहत है वो 15 दिन के बाद होगी, इसका ऐलान कर दिया जाएगा। यहाँ से